نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا صدق اللہ العظیم۔ اللہ رب العزت کا ارشاد مبارک ہے، ایمان والے اور نیک اعمال والے اللہ ان کو جنت الفردوس عطا فرمائیں گے، خالدین فیہا، اور وہ ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ اللہ کے فضل سے، اس کے کرم سے اور رسول پاک کی شفاعت سے امت پل صراط کو پار کرے گی، اللہ اس کو جنت میں داخل فرمائیں گے۔ جنت میں داخل ہونے کے بعد اہل جنت پہ اللہ کا نور چمکے گا، وہ ایسے روشن ہو جائیں گے جیسا کہ سورج روشن ہوتا ہے۔ پھر اللہ جنت میں اونچے درجے والے لوگ اور نیچے درجے والے لوگوں کا عکس آپس میں دکھائیں گے۔ نیچے والی جنت ہوگی، اوپر والی جنت کا اس کے اوپر نور پڑے گا، وہ ایسے چمکیں گے جیسے ستارے چمکتے ہیں۔ اب نیچے والے جنتی کہیں گے اوپر والوں سے کہ بھائی تم نے انصاف نہیں کیا، ہم بھی نماز پڑھتے تھے، تم بھی پڑھتے تھے، ہم بھی تراویح پڑھتے تھے، تم بھی پڑھتے تھے، ہم بھی روزہ رکھتے تھے، تم بھی رکھتے تھے، ہم بھی کھانا کھاتے تھے، تم بھی کھانا کھاتے تھے، آج تم اتنے اونچے ہو، ہم اتنے نیچے ہیں۔ تو میرا اللہ ان کو جواب دے گا کہ ہاں تم نے بھی نماز پڑھی، انہوں نے بھی پڑھی، مگر اوپر والوں کی داڑھی تھی، تمہاری داڑھی نہیں تھی۔ ہاں بھائی تم نے بھی نماز پڑھی، انہوں نے بھی نماز پڑھی، تم روزے میں تھے، یہ نیچے والے اس وقت روزے میں نہیں تھے۔ تم نے بھی روزہ رکھا، انہوں نے بھی روزہ رکھا، مگر غربت کی بنیاد پر ان کے لیے کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا۔ تمہارے لیے 10 قسم کی ڈشیں موجود تھی، تم نے بھی نماز پڑھی مگر بڑے خوبصورت لباس میں پڑھی، انہوں نے بھی نماز پڑھی مگر ہلکے اور پھٹے ہوئے لباس میں پڑھی۔ تم رات کو سو جاتے تھے اور جو آج اوپر ہیں یہ رات کو جاگا کرتے تھے۔ تم نماز پڑھتے تھے، ساتھ کچھ جھوٹ بھی بول لیتے تھے، مگر یہ جب نماز پڑھتے تھے یہ جھوٹ سے بالکل پاک تھے۔ تم نماز پڑھتے تھے مگر تمہاری نظروں میں حیا کم تھی، اور یہ اوپر والی جنت ہے، ان کی نظروں میں حیا تھی۔ یہ بچیاں نماز پڑھتی تھی مگر برقعے میں زندگی گزارتی، اور دوسری بھی نماز پڑھتی تھی مگر بغیر برقعے کے بازاروں میں جاتی تھی۔ یہ فرق ہے جس کی وجہ سے آج اوپر والی جنت ہے اور اس سے نیچے والی جنت ہے۔ اوپر والے نیچے والوں کو دیکھتے ہیں، ان کی روشنی سے نیچے والے ایسے چمکتے ہیں جیسے آسمان کے ستارے چمک رہے ہوتے ہیں۔ پھر جنت میں مرد بھی داخل ہو رہے ہیں، عورتیں بھی داخل ہو رہی ہیں۔ مردوں کی عمریں 33 سال ہیں، عورت کی عمر 16 سال ہوگی۔ پھر مردوں کا جو قد ہوگا وہ 60 گز ہوگا، عورتوں کا 30 گز ہوگا۔ مرد چوڑائی میں 12 گز ہوں گے، عورتیں چوڑائی میں 6 گز ہوں گی۔ پھر اس کے بعد میرا اللہ ان کو بلائے گا، دسترخوان جنت بچھے گا، آپ کے فرشتے آئیں گے، آپ کے سامنے کھانا رکھیں گے، آپ کھائیں گے۔ ایک لقمے کا ذائقہ کچھ ہے، دوسرے کا کچھ ہے، تیسرے کا کچھ ہے، پھر آپ کو انشاءاللہ پانی پلایا جائے گا، ہر گھونٹ کا ذائقہ ایک خوبصورت ہوگا۔ پھر آپ کو جنت کے 70 جوڑے عطا کیے جائیں گے، پھر ان کا خوبصورت قسم کا کلر ہوگا، خوبصورت قسم کے حسن ہوں گے، خوبصورت قسم کے نظام ہوں گے۔ اور یہ کھانے اور پینے کے بعد ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ کھانا کھائیں گے وہاں پہ، پانی پئیں گے؟ آپ نے فرمایا کھانا بھی کھائیں گے، پانی بھی پئیں گے۔ اس نے کہا پھر بیت الخلاء تو وہاں ہوگا نہیں، وہ تو پاک ہے، پھر کیا بنے گا؟ آپ نے فرمایا کھانا پینا سب
اللہ رب العزت دیں گے۔ پھر تمہیں ایک پسینہ آئے گا، وہ پسینہ تمہاری تمام چیز کو ہضم کر دے گا، نہ وہاں پہ پیشاب ہوگا، نہ وہاں پہ پخانہ ہوگا، نہ وہاں تھوک ہوگا، نہ وہاں تمہیں نزلہ لگے گا، نہ کوئی کرونا ہوگا، نہ کوئی الرجی ہوگی، نہ کوئی ریشہ ہوگا، نہ کوئی بلغم ہوگا، نہ تمہیں کوئی ٹشو کی ضرورت ہے، نہ تمہیں کوئی رومال کی ضرورت ہے، نہ تمہیں ناک صاف کرنے کی وہاں پہ ضرورت ہے۔ اول زمرۃ تلج الجنہ صورہم علی صور القمر، 14ویں رات کی طرح تم چمکو گے۔ لا یبصقون ولا یمتخطون ولا یتقوتون، وہاں پیشاب نہیں، تھوک نہیں، بلغم نہیں۔ آنیہتہم فیہا من الذہب، جو پلیٹ تمہارے سامنے آئے گی نا وہ سونے کی ہوگی۔ امشاتہم من الذہب، کنگھی کرنی ہوگی سونے کی ہوگی۔ مجابرہم من العلو، اگر تم نے کوئی چولہا چلانا ہے، انگیٹھی چلانی ہے تو وہ موتیوں کی ہوگی۔ ورشحہم المسک، اور تمہارا پسینہ مشک والی خوشبو کا ہوگا۔ وَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمْ زَوْجَتَانِ یُرَىٰ مُخَّ سَاقِهِمَا مِنْ وَرَاءِ اللَّحْمِ، ہر ایک کو 2 ایسی بیویاں ملیں گی جن کی ٹانگوں کا گودا اور مکھ باہر سے نظر آ رہی ہوگی۔ پھر مرد کا جو چہرہ ہے نا اس کا عکس پڑے گا عورت کے سینے پر اور عورت کی پنڈلی پر، وہاں سے وہ چہرہ دیکھے گا، اور عورت اپنا چہرہ دیکھے گی، مرد کے سینے میں نظر آئے گا اور اس کی پنڈلی میں نظر آئے گا۔ کھانا بھی، پینا بھی، مزے بھی، لذتیں بھی، نور بھی، جمال بھی، حسن بھی، خوبصورتی بھی، عیاشیاں بھی، اور خالدین فیہا ابدا، وہاں ہمیشہ رہو گے۔ پھر مر اللہ ایک دن کہے گا ہاں بھئی کچھ اور چاہیے؟ جنتی کہے گا اور کیا کھانا ہے ہم نے، کیا پینا ہے، کیا چاہیے، سب کچھ تو اللہ تو نے عطا کر دیا ہے، گناہ بھی ہمارے معاف کر دیے ہیں، سب کچھ ہو گیا ہے، اب میرا اللہ اپنا حجاب اٹھائے گا اور یہ انسان اللہ کا دیدار کرے گا اور یہ انسان اللہ کو دیکھے گا۔ اب جنت کا کھانا بھول جائے گا، جنت کا پینا بھول جائے گا، جنت کی بیویاں بھول جائے گا، جنت کے تمام دروازے بھول جائے گا، جنت کا حسن بھول جائے گا۔ اس لیے اللہ سے محبت کر رہو، یہ دنیا کا حسن عارضی ہے، سونے، جواہر، دولت یہ کاغذ ہیں، یہ قائد اعظم کے نوٹ آپ کی محبت میں اضافہ نہیں کر سکتے۔ یہ ایک قسم کی انسان کی ٹینشن ہے اور اس کو سنبھالنے پر بندہ پوری زندگی بسر کر دیتا ہے۔ بکسے میں ڈالنا ہے تو اس کو دیکھو، بینک میں ڈالنا ہے تو اس کو دیکھو، کسی کو قرض دیا ہے تو اس کی پیروری کرو، کاروبار ہے تو اس کی پیروری کرو۔ آج میرا اللہ نے دیدار کروائے گا، آپ کو دیدار ہوگا انشاءاللہ۔ اور صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کیا ہم بھی اللہ کو دیکھیں گے؟ آپ نے فرمایا دیکھو اوپر سورج نظر آ رہا ہے؟ جی آ رہا ہے۔ چاند نظر آ رہا ہے؟ جی آ رہا ہے۔ ستارے نظر آ رہے ہیں؟ جی آ رہے ہیں۔ کیا تمہیں شک ہے چاند میں، شک ہے سورج میں، شک ہے ستاروں میں، شک ہے آسمان میں، شک کسی چیز میں؟ کہا نہیں۔ فرمایا جیسے تم نے یہ دیکھا ہے اس کے بنانے والے کو بھی انشاءاللہ تم دیکھو گے۔ پھر جب اللہ کا دیدار ہوگا ایک بادل آئے گا جو مشک سے بنا ہوگا اور وہ ہمارے اوپر برسے گا، ہمارے چہرے کا حسن بڑھے گا، ہماری خوشبو بڑھے گی، ہمارا خوبصورت نظام بڑھے گا۔ پھر ہم اپنے گھر میں جائیں گے، بیویاں بھی ہماری اس وقت بھی پردوں میں ہوں گی، وہاں دیکھیں گے ان کا حسن بھی بڑھ چکا ہوگا، ہمارا حسن بھی بڑھ چکا ہوگا۔ پھر یہ جنت کی ہم عیاشی والی زندگی گزاریں گے اور اللہ رب العزت جو گھر آپ کو دیں گے انشاءاللہ، ہر ایک اینٹ میں سے ایک اینٹ سونے کی ہے اور دوسری چاندی کی ہے، اور اس کا جو سیمٹ ہوگا وہ اللہ رب العزت کس سے بنائیں گے؟ مشک سے بنائیں گے، اور جو گارا اور مٹی ہے وہ زعفران سے بنائی جائے گی۔ اور آپ کے باغ میں، پارکوں میں انشاءاللہ جو کنکریاں ہوں گی، جو پتھر ہوں گے وہ یاقوت کے ہوں گے، موتی کے ہوں گے، مرجان کے ہوں گے۔ پھر اللہ آپ کو پھلدار درخت عطا فرمائیں گے اور وہاں پہ پھل ہر قسم کا آپ کے سامنے ہوگا۔ آپ کو اوپر جمپ نہیں لگانا پڑے گا، درخت پہ نہیں چڑھنا پڑے گا، جس چیز کو دیکھیں گے وہ ٹہنی آپ کے قریب آئے گی۔ آپ پھل توڑیں گے، پھل کھائیں گے، دوسرا توڑیں گے، دوسرا کھائیں گے، تیسرا توڑیں گے، تیسرا کھائیں گے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات طوبی لہم وحسن مآب، اللہ آپ کو طوبیٰ عطا فرمائیں گے۔ یہ درخت ہے جس کی 4 نہریں نکلتی ہیں اور اس سے جنت کی نہروں کو اللہ بناتے ہیں۔ یہ وہ درخت ہوں گے جہاں پر سوار جو ہے وہ 500 سال یا 1500 سال اپنا تیز گھوڑا دوڑواتا رہے گا مگر اس کا سایہ مکمل نہیں ہوگا۔ یہ حسین کالونیاں ہیں، یہ حسین ہاؤسنگ سوسائٹیاں ہیں، یہ حسین
پروجیکٹ ہیں، یہ قسطوں پہ نہیں ہیں، یہ نقد ہیں، یہ بغیر قیمت کے ہیں، ان کی قیمت آج ہے، آج عمل ہیں، آج روزے ہیں، آج جنت کی طلب ہے۔ نبی نے فرمایا جنت مانگنا کوئی مشکل نہیں ہے، بس 3 مرتبہ کہو اللہ جنت دے دے، اللہ جنت دے دے، اللہ جنت دے دے۔ یہ کوئی ہمارے پاس سرٹیفکیٹ نہیں ہے ہم کسی کو جہنمی بناتے پھریں، کسی کو عذاب والا، کسی کو گناہ گار، کسی کو فلاں، کسی کو فلاں۔ آپ نے فرمایا ایمان ہو جنت مانگو، 1 بار، دوسری بار، تیسری بار، 3 بار مانگو، جنت خود خدا کے دربار میں چلی جاتی ہے، خود۔ آج کہتے ہیں نا لو میرج سنا ہے آپ نے؟ لڑکی ماں باپ کے پاس جا رہی ہوتی ہے، ادھر سے لڑکا جا رہا تھا، میں نے کرنی ہے تو ادھر ہی کرنی، لڑکی کہتی میری کروائی دو، اتنا پیچھے پڑا ہوا ہے جی۔ وہاں پہ یہ لو میرج کیسا ہوگا؟ آج جنت خود کہے گی اللہ یہ اتنا میرے پیچھے پڑا ہوا ہے، مجھے اس کے حوالے کر دو، اس میں کون سی کمی ہے؟ آپ تو غنی ہیں، تو میرا اللہ جنت کو آپ کے حوالے کرے گا، آپ کو جنت کے حوالے کرے گا۔ وقال الحمد للہ الذی صدقنا وعدہ، اس وقت ہم کہیں گے اللہ کی تعریف ہے جس نے وعدہ سچا کیا ہے۔ وَأَوْرَثَنَا الْأَرْضَ، آج ہم پراپرٹی کے مالک بنے، نَتَبَوَّأُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءُ، جس جگہ چاہیں جنت میں رہیں جی۔ جوائنٹ فیملی 3 مرلے کے گھر میں جو رہتی ہے نا، اس کی زندگی کیا عذاب ہوتی ہے آپ کو نہیں سمجھ، یا ہمیں نہیں سمجھ، مگر جنت میں یہ سسٹم نہیں ہوگا۔ وہاں جوائنٹ فیملی کیا ہوگی؟ وہاں ایک کمرہ حد نگاہ تک ختم ہی نہیں ہونا، ایک دیوار حد نگاہ تک ختم ہی نہیں ہونی۔ اس کو پانے کے لیے میرے نبی نے اور میرے نبی کے ازواج نے اور صحابہ نے کیا زندگی گزاری ہے۔ اما عائشہ کہتی ہیں جو میرا حجرہ ہے جہاں روضۃ الرسول ہے، جہاں روضۃ الرسول ہے، حضرت عائشہ واحد عورت ہے جس کا کمرہ دنیا میں بھی جنت ہے، آخرت میں بھی جنت رہا ہے۔ اور آپ نے کہا میں جب سوتی ہوں میرے پاؤں ایک دیوار پہ لگتے ہیں تو سر پچھلی پہ لگتا ہے، اس سے زیادہ کوئی گنجائش نہیں ہے۔ جب ہم کھڑی ہوتی تھی تو ہمارا سر بالکل چھت کے قریب ہوتا تھا، بہت اونچی چھتیں نہیں ہوتی تھی، اور یہ زندگی گزری ہے۔ اور اس کے بعد اللہ نے بڑی پراپرٹی دی ہے، بڑی جنت عطا فرمائی ہے۔ تو میرے بھائیوں یہ زندگی چھوڑنی ہے آپ نے، آپ نہیں چھوڑیں گے یہ زندگی آپ کو چھوڑے گی۔ آپ نے دولت چھوڑنی ہے، آپ نہیں چھوڑیں گے یہ دولت آپ کو چھوڑے گی۔ آپ نے یہ عورت چھوڑنی ہے، آپ نہیں چھوڑیں گے تو یہ عورت آپ کو چھوڑے گی۔ آپ پرہیز کر رہے ہیں شوگر سے، بلڈ پریشر سے، اور کینسر سے، اور دل سے، اور تمام چیزوں سے، صرف اپنے جسم کو بچا رہے ہیں۔ بخار پر آپ کتنی حفاظت کرتے ہیں؟ آج کل کرونا کے دور میں چھینک آ جائے، چھینک جس کو خدا کے رسول نے کہا کہ یہ رحمت ہے، لیکن یہ پچھلے سال کے جو کرونا آیا نا، جس کو چھینک آتی تھی اس کا سگا بھائی بھی اس سے بھاگ جاتا تھا، اور بالکل ہم نے دیکھا خدا کی قسم قیامت کا منظر تھا، یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ۔ اور اس کرونا میں کئی عورتوں کو طلاقیں ہوئی، کس بنیاد پر؟ کہ میاں کو کرونا ہو سکتا ہے، میاں کو چھینک آ رہی ہے، میاں کو کھانسی آ رہی ہے، میں نے اس کے بیڈ پہ نہیں جانا، اس کے کمرے پہ نہیں جانا۔ آج یہ جو ارب پتی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں نا کوٹھیوں میں جا کے، ہم تو غریب زمانے میں ہیں، غریب طبقے میں ہیں، غریب محلے میں ہیں، ہمارے سانس، کھانسیاں، نزلے، زکام ایک ہی کمرے میں ہونے، ہم رہتے ہی ایک کمرے میں ہی ہیں، چھوٹا سا ہمارے پاس گھر ہے۔ اور جن کے پاس بڑے بڑے محل ہوتے ہیں نا، آپ جا کے وہاں دیکھیں، خدا کی قسم عجیب ماجرا ہے۔ صاحب جی ایک بیڈ پہ ہیں، ان کی مالکن دوسرے بیڈ پہ ہے، بیٹا تیسرے بیڈ پہ ہے، اور بیٹی چوتھے کمرے میں۔ 4 کمروں میں 4 مرد رہ رہے ہیں، اور ڈر کیا ہے جی؟ اس کی طرف سے سانس میں کرونا نہ آ جائے، اس کی طرف سے سانس میں کرونا نہ آ جائے۔ وہ ہم نے خود دور دیکھا ہے کہ جس کو چھینک آتی تھی اگلا بندہ دوسرے کو آنکھ مار کے کہتا تھا سائڈ تے ہو جا بھائی جی، یہ تمہارے اندر اثر ڈال دے گا، یہ تمہارے اندر نزاکت ڈال دے گا۔ لیکن آج جنت ہے، جنت ہے، بخار نہیں ہوگا، دل کا مسئلہ نہیں ہوگا، شوگر نہیں ہے، کینسر نہیں ہے، الٹی نہیں ہے، میدے کے کیپسول نہیں کھانے، میٹھے کا پرہیز نہیں کرنا، نمک کا پرہیز نہیں کرنا، کوئی چیز کا مسئلہ نہیں۔ مچھلی آج کل کہتے ہیں بھائی تم گرم چیز نہ کھایا کرو، ہیں؟ میرے نبی سے پوچھا یا رسول اللہ پہلی خوراک کیا ہے؟ پہلی جنت کی وہ مچھلی کے جگر کا ٹکڑا ہے۔ کیا ہے؟ مچھلی کے جگر کا ٹکڑا ہے، یہ آپ کو سب سے پہلے ملے گا، یہی ہم کھاتے جائیں گے، یہی ہم پیتے جائیں گے۔ تو یہ سب کے لیے ہے بھائی، یہ سب کے لیے ہے۔
فرق کتنا ہی ہے جو میں نے کہا اوپر والی جنت نیچے والی جنت، ان کا فرق ان کا فرق، لیکن آخر اللہ کا رسول اپنے امتیوں کو لے جائے گا اور اپنی امت کے سوا تمام امتوں کو اللہ کے رسول لے کے جائیں گے انشاءاللہ۔ یہ جنت ہے بھائی، جنت کی طلب کرو۔ جنت سجائی جا رہی ہے، پینٹ ہو رہا ہے آج کل جنت کو، کلر ہو رہے ہیں آج کل جنت کو، میرا اللہ اس کو دیکھ رہا ہے، میرا اللہ کام کروا رہا ہے اس جنت کا، اور اس جنت کی اونچ کو نیچ کو سیدھے کو الٹے کو ہر چیز کو اللہ ٹھیک کر رہے ہیں، ٹھیک کر رہے ہیں، ٹھیک کر رہے ہیں۔ اور کس کے لیے ٹھیک کر رہے ہیں؟ 8 دروازے ہیں، 8، ایک نماز والوں کا، ایک روزے والوں کا، ایک زکوٰۃ والوں کا، ایک حج والوں کا، ایک رمضان والوں کا، ایک تقوی والوں کا، ایک ماں باپ کے فرما برداروں کا، ایک پڑوسیوں سے حسن سلوک کا، اور ایک اللہ سے ڈرنے والوں کا۔ یہ دروازے سونے سے بنائے گئے ہیں۔ پہلے دروازے پہ لکھا ہوا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ بھائی یہ کلمہ دل میں لے کے جاؤ ہیں۔ مرنے والے کی چارپائی پہ لوگ کیا پڑھ رہے ہوتے ہیں؟ کلمہ شہادت، کلمہ شہادت۔ یہ ہم پڑھتے ہیں مگر اس کو اس کا فائدہ کوئی نہیں ہے۔ وہ اگر پڑھ کے مرا ہے تو ٹھیک ہے، اگر اس کے دل میں ہے تو ٹھیک ہے، اگر وہ توحید پہ ہے تو ٹھیک ہے، اگر اس کے دل میں ایمان ہے قرآن ہے ٹھیک ہے، لیکن بھائی میں اگر پڑھوں گا تو میرے نبی نے نماز جنازہ کے ساتھ کبھی یہ کلمہ نہیں پڑھا، یاد رکھیں۔ اب جنازے کے موقع پہ ہم کسی کو سمجھاتے ہیں تو وہ سارے جذبات میں ہوتے ہیں، کہتے ہیں مولوی صاحب آپ نے یہاں نیا فتویٰ ضرور جاری کرنا تھا۔ تو یہاں بیٹھ کر آپ کی تربیت ہے۔ یہ جو ہم کلمہ شہادت پڑھتے ہیں یہ اپنی جگہ پہ سنت ہے، مگر جنازے کے ساتھ چلتے ہوئے اس کو پڑھنا میرے نبی کی کوئی سنت نہیں ہے۔ اس لیے ہر چیز کو اس کے موقع پہ کرو۔ سبحانک اللہ اپنی جگہ پڑھنی ہے، قرات اپنی جگہ پڑھنی ہے، رکوع اپنی جگہ کرنا ہے، سجدہ اپنی جگہ کرنا ہے، تحیات اپنی جگہ پڑھنی، اور درود شریف اپنی جگہ پڑھنا ہے۔ اب ایک قاری صاحب اگر آپ کہیں گے جی مجھے درود سے محبت ہے، مجھے قرآن تو پڑھنا نہیں ہے، میں نے صرف درود سے نماز پڑھانی ہے، تو نماز ہو جائے گی؟ ایک مؤذن ہے وہ کہتا ہے جی مجھے درود سے محبت ہے، میں نے اللہ اکبر وغیرہ کچھ نہیں پڑھنا، میں نے صرف درود ہی پڑھنا ہے، اذان ہو جائے گی؟ تو ساری چیزیں بھائی اپنی جگہ پہ ہیں، سارے مقام اپنی اپنی جگہوں پہ ہیں۔ اس لیے ان صحابہ نے ایک کمرے میں زندگی گزاری صرف آخرت کی جنت کو بنانے کے لیے، آخرت کے حسن کو بڑھانے کے لیے، آخرت کی چمک کو لینے کے لیے۔ اپنی بیویاں بھی انشاءاللہ آپ کو وہاں ملیں گی، ان کو ساتھ اٹھاؤ، ساتھ پڑھاؤ، ساتھ سکھاؤ، ساتھ چلاؤ، ہر چیز میں ان کو آگے لے کے چلو۔ تہجد کے وقت میں میاں کی نماز، بیوی کی نماز اللہ کے لیے اور اللہ کے فرشتوں کے لیے باعث فخر ہے، اور اس نماز پر اللہ رب العزت ایمان کی نسبت سے جنت کا اعلیٰ مقام دیتے ہیں۔ ماہ رمضان المبارک کا مغفرت کا عشرہ چل رہا ہے، اس میں توبہ کرو، اللہ سے صلح کرو، اللہ کی نیکی کی طرف چلو، اللہ رب العزت ہمیں جنت میں داخل فرمائیں۔ عمل کی بنیاد پہ، عمل کی بنیاد پہ پیر صاحب کی پیری اپنی جگہ ہے اور آپ کا عمل اپنی جگہ ہے، ان کی بزرگی اپنی جگہ ہے، آپ کی نیکی اپنی جگہ ہے۔ آپ کو وہ نہیں بخشوا سکتے، وہ نہیں بخشوا سکتے، آپ نے اپنا عمل لے کے جانا ہے۔ آپ نے فرمایا فاطمہ نیکی کر کے جانا، کہیں یہ دھوکہ نہ کھا لینا تو محمد کی بیٹی ہے، اللہ کی قسم تو جائے گی اپنا سب کچھ لے کر، نیکیاں لے کر، اللہ تجھے کامیاب کرے گا۔ خالی ہاتھ جائے گی اللہ ناکام کر دے گا۔ اللہ ہمیں عمل و سمجھ کی اور جنت کا اشتیاق، جنت کی شوق، جنت کی طلب، جنت کی محبت، جنت کی تڑپ اللہ ہمیں نصیب فرمائے، اور بالآخر ہم اکڑتے ہوئے، چلتے ہوئے، گرتے ہوئے، اٹھتے ہوئے، سوتے ہوئے، جاگتے ہوئے، بیماری میں، صحت میں یہاں سے آگے نکل جائیں، اور اللہ ہم سب کو جنت نصیب فرما دے۔ اللہ ہمیں عمل و سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب المیزان۔ یا اللہ تمام بیماروں کو شفاء کاملہ عاجلہ نصیب فرما، جہاں مقروض ہیں اللہ قرضوں سے نجات عطا فرما، جہاں کاروباری ہیں اللہ دن دگنی رات چگنی ترقیاں نصیب فرما۔ اللہ جس
جس کے ماں باپ بوڑھے ہیں ان کی خدمت کر کے جنت بنا جائیں، اللہ اس کی توفیق عطا فرما۔ اپنے مالوں کو حسین کریں زکوٰۃ سے، اپنے مالوں کو حسین کریں صدقات سے، رمضان میں وہ سخاوت پیدا کریں جو اللہ کے نبیوں نے کی ہے۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرما دے۔ یا اللہ صغیرہ گناہ معاف فرما، کبیرہ گناہ معاف فرما، کرونا سمیت تمام بیماریاں پوری دنیا سے ہٹا دے، اور اللہ ہم سے راضی ہو جا، اور موسم کے اندر بھی اعتدال پیدا فرما دے، اور لاہور سمیت پورے پاکستان میں جہاں کرونا ہے ہم سب کو اس کی سمجھ نصیب فرما، احتیاط نصیب فرما۔ ہمارے پڑوس ملک انڈیا میں جو تباہی پھیل رہی ہے وہاں عجیب قسم کی کشمکش ہے، یا اللہ ان سب ایمان والوں کو ترقی دے دے، اور کافروں کو اللہ ایمان کی ہدایت دے دے، اور ان کی موت ان کو نظر آ رہی ہے، اور آج وہ ایمان، قرآن، اسلام اور اہل اسلام کی طرف متوجہ ہیں۔ اللہ اگر موت ان کے مقدر میں ہے تو اللہ ان کو کامل ہدایت نصیب فرما دے، پوری دنیا میں اسلام کو چمک نصیب فرما، اسلام کے نور کو پوری کائنات میں پھیلا دے۔ اللہ جب تک دنیا میں رہیں سب ایمان پر ہدایت اور صراط مستقیم پہ رہیں، جب دنیا سے جائیں خاتمہ علی ایمان اور شہادت کی اعلیٰ درجے کی موت نصیب فرما۔ وصلی اللہ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ۔